المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام يا رب الركن والمقام أبلغ بروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. صبح اگر آپ نے بھی یہ موضوع یہ مضمون بیان کر دیا تھا، لیکن چونکہ موسم سردی کا ہے جو آدھے سے زیادہ یہ تقریباً آدھا گزر گیا ہے، آدھا باقی ہے، تو اس حدیث کو جس کو صبح وہاں بیان کیا ہے سردی کے موسم کے حوالے سے، تو جی چاہتا ہے کہ یہاں بھی اس کو جلدی ہی بیان کر دیا جائے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو اور سارے جنوں کو پیدا فرمایا ہے، اور خوب جانتے ہیں، بنانے والا خوب جانتا ہے کہ یہ بہت کمزور ہے۔ اس کو عقل دی ہے کہ اپنے برے بھلے کو سمجھ کر اور اپنے لیے اچھائی اختیار کرے اور برائی سے پرہیز کرے، لیکن عقل تو بہت عیار ہے، بہت چالاک ہے۔ کہتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، جو بھیس آپ کو پسند ہے اسی بھیس میں آپ پر حملہ کر دیتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو عقل اللہ نے دی ہے اس عقل کو وحی کی لگام پہنا دی جائے، سیدھا رستہ دکھا دیا۔ تقاضا یہ ہے کہ تمہیں عقل دی ہے سیدھے رستے پر چلو، لیکن عقل پھسلتی ہے، بہکتی ہے، اس لیے فرمایا اس کو وحی کا لگام دے دو، نہ ادھر ہو جائے نہ ادھر ہو جائے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ پیچھے مڑ کر چلے، وحی کی لگام تو سیدھا سیدھا صراط مستقیم چلتے 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 ایک ایسی وادی میں پہنچا دے جس کا نام جنت ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ اللہ جانتے ہیں اس بات کو، مشکل کیا ہے؟ تو ایسے بدماش ہیں جو بار بار اس لگام کو کھینچ لیتے ہیں ہاتھوں سے۔ ایک شیطان وہ عقل کے اندر رہتے ہوئے عقل کی ایسی توجیہ کر دیتا ہے کہ آدمی کی اچھی بھلی عقل وحی کو چھوڑ کر اس غلط رستے پر چل پڑتی ہے۔ یہ شیطان اس کو ایسا پٹی بڑھاتا ہے کہ جیسے سب سے زیادہ عقل کی بات ہی ہے، حالانکہ وہ عقل کی بات نہیں ہوتی، وہ تو انسان کو ایسی سمت میں لے کے چلتا ہے جو اس کو انسان کو ایسی وادی میں پہنچا دیتا ہے جس کا نام جہنم۔ اور دوسرا بدماش وہ نفس ہے، یہ بھی لگام کو کھینچتا ہے، مگر لگام کو کھینچ کر عقل جیسی توجہ نہیں کرتا، وہ جذبات اور خواہشات پر لاتا ہے۔ سیدھا رستہ تو یہ ہے، اور اگر تھوڑا سا ادھر ہو کر چلو گے تو یہ مزہ بھی آ جائے گا۔ وہ بھٹکاتا ہے، یہ بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ تو جیسے عرض کیا کہ اللہ جانتے ہیں یہ انسان کتنا کمزور ہے، اور ہم نے اس کو عقل دی ہے، لیکن یہ دو دشمن بجائے وحی کی روشنی میں عقل کو استعمال ہونے دینے کے، ان کو کیا کرتے، اس کو شیطان اور نفس اس کو دوسری طرف کر دیتے ہیں، بہلا دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں، اور ہے کمزور، بار بار بھٹکے گا۔ ہم اس کو توبہ کے ذریعے سے پھر سیدھے رستے پر لے آئیں گے، معاف کر دیں گے، بھٹک گیا تھا نا کوئی بات، اب آ جا، اب سیدھا۔
یہ بار بار بھٹکے گا، بار بار توبہ کرے گا، پھر بھٹکے گا، پھر توبہ کرے گا، پھر بھٹکے گا، پھر توبہ کرے گا. لیکن ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا کہ توبہ نہیں کرے گا، یہ اسی پر چلتا چلا جائے گا جو بھٹکا ہوا راستہ ہے، جہاں سے نفس نے پھسلایا بہلایا تھا. اور جب گناہ زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس کو نیکی سے روک دے گا. نیکی کی رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے. نیک اعمال میں رکاوٹ کیا بنتے ہیں؟ گناہ. سنتوں سے دوری کس وجہ سے ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے اس انسان کی اس کمزوری کو مد نظر رکھا اور بہت سے ایسے موقع، ایسے اعمال دے دیے جن سے گناہ دھل جاتے ہیں. دھل جاتے ہیں. اقم الصلاۃ طرفی النہار، جو آیت پڑھی، زلفا من اللیل، دن کے دونوں سروں میں، صبح رات، صبح بھی اور رات بھی نماز کا قائم کرو. وزلفا من اللیل، اور رات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نماز قائم کرو، نماز پڑھو. کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں تمہاری گناہوں کو دھو دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. اللہ کی مہربانی ہے. نیکی کر رہے ہیں اور اس نیکی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ گناہ جو ہم سے ہوئے تھے وہ صاف ہو رہے ہیں. الحمدللہ علی ذلک، اللہ کی مہربانی. ایک نماز پڑھی، اس سے اگلی نماز پڑھنے لگے تو اس نماز سے اس نماز تک کے گناہ اللہ نے دھو دیے. ایک جمعہ آ گیا، اس جمعے کا اہتمام کیا، گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ ہوئے اللہ نے صاف کر. خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک ان گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. ایک رمضان، اس کے بعد دوسرا رمضان آیا، اس رمضان کو اس نے اہتمام کے ساتھ کیا، اللہ پاک درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے. یہ ایک اہم مسئلہ، مگر یہاں یہ ہے کہ یہ صغیرہ گناہ کے لیے. کبیرہ گناہ وہ تو بھائی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. لیکن جب صغیرہ گناہ زیادہ ہو جائے اور معافی نہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں یہ صغیرہ بھی، علماء نے فرمایا یہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ کی مہربانی ہے، اللہ پاک نے کفارے رکھے بیچ میں. وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کی وجہ سے اللہ پاک گناہوں کو دھو رہے ہیں. فرمایا جو اچھی طرح وضو کر لے، وضو کو اچھی طرح کر لے تو اس کے ناخن کے نیچے جو گناہ ہے نا وہ بھی معاف ہو جائے گا. تو حدیث ہے بڑی طویل، میں صرف اس کو اس لیے صبح بھی عرض کیا تھا، اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ صرف اس لیے اب ہم اس کا مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں. حدیث کا مختصر ٹکڑا جس میں اس زمانے سردی کے ایام سے متعلق بات ہے. فرمایا سلاسن، لمبی تفصیل، سلاسن مہلکات، سلاسن منجیات، سلاسن کفارات، سلاسن دراجات. ہم کچھ نہیں، ہم صرف بیچ کی چیز لے رہے ہیں، اور وہ سلاسن کفارات، گناہوں کے کفارے 3 چیز. پہلی چیز کیا ہے؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. ایک نماز پڑھ لی، اب دوسرے نماز کے انتظار کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے. کچھ نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف انتظار کر رہے ہیں دوسرے نماز کا. آپ کہیں گے یہ تو آسان ہے، عصر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے رہے اور اس کے بعد مغرب کی نماز کا انتظار کرے، تھوڑا وقت ہے کر لیں گے انتظار. مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، تھوڑا انتظار کر لیں گے، عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے انتظار ہو گیا. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ یہ ضروری نہیں ہے. انتظار، آپ اپنے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، سامنے لوگ پوچھتا ہے کیا بات ہے بھائی خیریت؟ کہ لے ہاں وہ ایک دوست آنے والے ان کا انتظار کر رہا ہوں. انتظار تو یہاں کا نام ہے نا، دل کی کیفیت کا. لہٰذا ظہر پڑھ کر کے نکلے اور اب کس میں انتظار میں؟ عصر کے انتظار میں. وقت تو لمبا ہے، اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، لیکن انتظار کس کا ہے؟ عصر کی نماز کا. اثر فجر پڑھ کر نکلے، اس میں تھوڑا سا آرام بھی کریں گے، ناشتہ بھی کریں گے، اس ملازمت پہ کام پہ معاش کے لیے بھی جائیں گے، لیکن انتظار کس کا ہے؟ نماز کا. اب جو اس کیفیت میں ہے اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں.
इंतजार सलात बाद सलाह। हम जो ये हरकत करते हैं कि अभी इमाम साहब ने जरा सा दुआ लंबी कर दी, भागो। असर की नमाज के बाद चूंकि वो तस्बीहात पढ़ते हैं और उसके बाद दुआ करते, भागो भागो भागो। सुभान अल्लाह, क्या एक नमाज पढ़िए, उसके बाद दूसरे नमाज की इंतजार की कैफियत में। अच्छा याद रखो, इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि दूसरा नमाज की अजान हो रही है और हम मस्जिद की तरफ चले जा रहे हैं। वरना क्या है, अगर इंतजार सलात बाद सलाह नहीं है तो फिर अगली नमाज की तकबीर उला जाने का पूरा खतरा हो, जमात के फौत हो जाने का पूरा खतरा हो। और इंतजार सलात बाद सलाह, इसकी नमाज, इसकी जमात, इसकी तकबीर उला फौत नहीं हो। ये तो उस इंतजार में बैठा हुआ था, बेशक अपने काम में लगा हुआ था जी, इसका इधर था। दूसरी बात, उस वुज़ुई फिस सबरात, ये सर्दी से बता। जो आदमी अच्छी तरह वुजू करे सर्दी के मौसम में, उसके गुनाह भी चढ़ते जाते। सर्दी बहुत है, पानी ठंडा है, उससे अब एक दफा मुंह धो लिया, फरसोदा हो गया ना, चल आगे चलते हैं। एक दफा हाथ भी धो लेते हैं। हाँ, तो हाथ जो है ऐसा लग रहा है जैसे सुन हो गया, बस बस अब मसा कर दें। ना 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 ना, अगर अगर हमने एहतमाम से वुजू किया, उसकी सुन्नतों की रियायत की, उसकी मुस्तहबात की रियायत की, उसके आदाब की रियायत की, तो क्या होगा? गुनाह जड़ते रहे। कैसा जबरदस्त मौका अल्लाह ने आता फरमाया। अभी सर्दियां खत्म हो जाएंगी, ये मौका नहीं रहेगा। फिर तो गर्मी आ जाएगी, तो मना करना पड़ेगा, भाई 3 दफा हाथ धो लिया है, चौथी दफा जब हाथ धोएगा ना तो क्या होगा, माना ना, इसराफ हो जाएगा। 3 दफा मुंह धो लिया है, अब चौथी दफा धो गई, इसराफ हो जाएगा। हाँ, इसराफ पर एक बात याद आ रही। मैं मुफ्ती साहब के पास बैठा हुआ था, मैंने कहा हजरत वुजू सीखना है आपसे, ये मसनून वुजू क्या है, कुछ बातें होती रही। फिर आखिर में मुफ्ती साहब ने कहा, ये जो लोग इसराफ करते हैं ना वुजू में, घर पे तो इसराफ ही है, और अगर मस्जिद में और मदरसे में पानी ज्यादा गिराते हैं तो दूसरी पकड़ भी है, क्योंकि मस्जिद का और मदरसे का पानी ये वक्फ का पानी है, जिसमें हम बैठकर आराम से कहते हैं। हम घर में तो पानी खत्म होने का डर था, ये तो इज्तिमाई पानी है, इस्तेमाल करते जाओ। ये तो वक्फ का पानी है, इसका तो अलग हिसाब है। इसबागुल वुज़ुई फिस सबरात। तीसरी चीज इरशाद फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये कि नक़लुल अक़दाम इलल जमाआत, नमाज की जमाअत के लिए अपने कदमों से चलकर जाना। सर्दी है, हवा बहुत चल रही है, घर पे ही पढ़ लो। सर्दी है, हवा बहुत चल रही है, नजदीक तो है मस्जिद, लेकिन गाड़ी निकाल लो, हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये हराम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, अगर मौके, बहुत बड़े मौके को जाया कर। जब वुजू करते हुए ज्यादा ठंडक लगे तो सोच ले मेरे गुनाह धुलेंगे, और अच्छी तरह वुजू कर। जब जी चाहे कि नहीं घर पे ही पढ़ लेता हूँ, आज हवा बहुत चल रही है, हाँ, तो क्या कहे, हाय अल्लाह, मैं कदम उठाकर मस्जिद जाना चाहता हूँ, अल्लाह तू मेरे गुनाहों को साफ कर। हाँ, जिसका घर दूर है, इतना दूर कि उसने कहा कि भाई साहब ने फजाइल बताए थे पैदल चलने के, तो पैदल ही जाऊंगा, अगर मस्जिद तक पहुंचते पहुंचते जमात ही खत्म हो गई, तो ये ठीक नहीं है। उलमा से पूछे, उलमा से खुद फैसला नहीं करें। हाँ, खुद फैसला नहीं, हम इस काबिल कहाँ हैं, उलमा है जो इसका फैसला करें। उलमा से, मुफ्ती हजरात से पूछे कि मेरा घर इतनी दूर है, अगर पैदल जाऊं, जैसे बाजू इलाकों में किलोमीटर बन जाता है भाई, उनसे पूछ ले, वो बता देंगे आप, भाई आप पैदल न जाए। और जो ज्यादा मुत्तकी होंगे उलमा, वो ये फरमाएंगे आपको कि जहां तक जा सकते हो गाड़ी से चले जाना, उसके बाद कुछ पैदल चल लेना, कुछ घड़े दो ना।
یہی روایت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی کی ہے. الفاظ کی تھوڑی تبدیلی ہے مگر اس میں بہت عجیب اضافے ہیں. اتانی لیلۃ ربی تبارک و تعالی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. نقل کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. فرمان کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو میرے پاس رب تبارک و تعالی تشریف لائے جیسے ان کی شان کے لائق ہے. ایسے نہیں جیسے ہم آتے ہیں, جیسے ان کی شان کے لائق ہے تشریف لائے. اللہ کے نبی نے فرمایا حق ہے. ہاں, اپنی طرف سے سوچ میں نہیں آنا. جو اللہ کے نبی نے فرمایا حق ہے, سچ ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ کیسے آئے نہ آئے. اتانی لیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورت, خوبصورت شکل میں تشریف لائے. ہاں, یہاں رک کر کے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انا احسبہ فی المنام, مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا پر جیسے آئے. اب پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فی مختصم فیما یختصم ملأ الاعلی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جانتے ہو, سمجھ رہے ہو کہ اوپر والے فرشتے ملائے اعلیٰ والے وہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا نہیں میں نہیں جانتا. سب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے ہاتھ دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیے. پھر وہی بات عرض کروں جیسے اللہ کی شان کے ہاتھ لائق, جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے وہ ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے رکھا ہو ویسا. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ہاتھ کے رکھنے سے جو برودت, جو ٹھنڈک پہنچی ہے وہ سینے تک پہنچ گئی, دونوں کندھوں کے درمیان سینے تک پہنچ گئی, اور اس کی وجہ سے عالم زمین آسمان مجھ پر منکشف ہو گئے, کھل گئے. اس کے علاوہ جو روایت ہے, اس روایت کو میں بیان کر رہا ہوں اپنے پاس کی, اس کے علاوہ روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح اللہ پاک نے ہم نے دکھایا ابراہیم کو زمین آسمان کے خزانے, زمین آسمان کی بادشاہیاں, زمین آسمان کی چیزیں. اور پھر پوچھا یا محمد حل تدری, ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جان لیا, آپ کو معلوم ہوا کہ کیا کس بات میں بحث ہو رہی ہے ملائے اعلیٰ میں؟ فرمایا نعم نعم, اب مجھے پتہ چل گیا. گناہوں کے کفارے اور درجات کو بلند کرنے والی چیزوں میں. اور پھر یہ جو ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے, اسی حدیث کو مختلف الفاظ سے نقل کیا. المکث فی المساجد بعد الصلوات, مسجد کے اندر بیٹھے رہنا نمازوں کے بعد, یہ کفارے بن جاتے ہیں, اس سے گناہ دھلتے ہیں. یہ پہلی بات بھی یہی چیز ہے تقریباً. دوسری بات والمشی علی الاقدام الی الجماعات, چل کر جانا اپنے قدموں پہ نماز کی جماعت کی طرف. اور تیسری بات اسباغ الوضوء, وہاں کیا تھا فی الصبرات, ٹھنڈک میں یہ معاملہ کھول دیا, سب کے لیے گنجائشیں کر دیں, سردی گرمی سب کے لیے. اسباغ الوضوء فی المکارہ, ناگواری کا حال ہو, جی نہ چاہتا ہو, اس وقت میں بھی اچھی طرح وضو کرنا. یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اور جس وجہ سے اس حدیث کی یہ روایت ہم نے نقل کی. آگے فرمایا من فعل ذلك, جو یہ کرے گا یعنی کرتا رہے گا, اس کو اختیار کر لے گا. من فعل ذلك عاش بخیر, اس کی زندگی خیر پر گزرے گی. یہ ہے وہ خوشخبری, اس کی زندگی خیر پر گزرے گی. ومات بخیر, اور اس کی موت بھی خیر پر آئے گی.
بتاؤ ہم چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ کفارات الگ ہیں کہ یہ گناہوں کا کفارہ بن گئے، لیکن زندگی خیر پر بھلائی پر گزر جائے اور موت بھی خیر اور بھلائی پر آ جائے. اور تیسری چیز اس سے بھی زیادہ مزیدار، وکان من خطیت ہی، اور اس کی گناہوں کے معاملے میں، اس کی گناہوں میں کیوم ولدت امہ، ایسا جیسے جس دن میں اس کو اس کی ماں نے جنا تھا، یعنی سارے گناہ کی ماں. اس لیے ان اعمال کو صرف گناہوں کے کفارے تک نہ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ خوشخبریاں دی ہیں، یہ خوشخبریاں ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں لے کر آتی ہیں. اچھا، ہم تو سڑک پہ چلنے والے سے تو بات نہیں کر رہے، ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں جو خانقاہوں کے آنے والے. ہم تو ان سے گفتگو کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی معرفت میں آگے بڑھتے چلے جائیں. تو اس بنا پر ان چیزوں کو عام آدمی کی طرح نہ لیجئے. ہم جن چیزوں کو چاہتے ہیں جی سے، ان چیزوں کی طرف یہ حدیث رہنمائی، تو کوشش کریں گے نا اس کی. سردی کا زمانہ ہے، تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو اس کی برکت سے معاف فرمائے. ٹھیک ہے جی، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھیں بند کر لیجیے، اپنی اپنی توجہ دل کی طرف کیجیے، دل کی توجہ اللہ کی طرف. یہ تصور کیجیے کہ اللہ کی رحمت ہمارے دلوں پر بارش کی طرح برس رہی ہے، ہمارا دل اس رحمت کو چوس رہا ہے، گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، دل میرا روشن چمکدار پاکیزہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. فقط خیال سے، سوچ سے، تصور سے زبان نہیں ہلائیں. تسلیما كثيرا كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.